ایک ایسی جنت ہے اللہ کی جنتوں میں سے جس کے ہر پتے پہ بسم اللہ لکھی ہے، ہر پتھر پہ بسم اللہ لکھی ہے، ہر قطرے پہ بسم اللہ لکھی ہے، اور وہ جنت بسم اللہ ہے، اور اس کو ملے گا اس کو جو بسم اللہ پڑھے گا۔ یہ رقم اتنی، کہا کہ پورا گھر آ کے اس کو دیکھے ہاتھ لگائے، کہا کہ تو نہیں، تیری 4 نسلوں کا رزق اس میں ہے، اور رزق نہیں، شہنشاہیت بھی ہے، کشادگی بھی ہے، وسعت بھی ہے، محلات بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے۔ رگڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک تھی، یہ کہاں سے لائے؟ کھینچا تو وہ ساری چیز ایک دم باہر آ کے گری، تو ایک سونے کا بہت بڑا ٹکڑا تھا۔ تو چاہتا ہے کہ تمندری مل جائے، تو چاہتا ہے کہ مخلوق کی تو خدمت کرے، اور چاہتا ہے جس کو دیکھے وہ رنگا جائے، جس کو دے وہ رنگا جائے، جس کو پکارے وہ رنگا جائے، تو چاہتا ہے۔ اور کہا کہ تیرے چہرے سے، تیرے جسم سے مجھے غربت محسوس ہو رہی ہے۔ کہنے لگا بابا جی، وہ 625 کا مال میرا ہے، آپ کا بھی بن سکتا ہے جو آپ نے رات دیکھا تھا۔ صبح اٹھا تو کسی کا چاندی بنا ہوا ہوتا تھا وہ ڈھیلا، کسی کا سونا بنا ہوا۔ شاید میں نے آج پہلی دفعہ یہ قصہ سنا ہے آپ کو۔ 625 بار بسم اللہ کی تاثیر، اور 625 بار بسم اللہ کا کمال، اور 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت، تو ہم تو وہ پہچان ہی نہ سکے کہ یہ ہے کیا۔ اور کہا بعض اوقات ایسا کرتا، مٹی کا ڈھیلا اٹھاتا، ہاتھ میں سے ملنا شروع کر دیتا، ملنے کے بعد ہاتھ میں اس کو دے دیتا، میرے ہاتھ میں مٹی ہوتی تھی۔ کہنے لگا گھر میں رکھ لینا، صبح اٹھنا تو پھر تجھے اس میں بہت کچھ ملے گا۔ میں نے گھر میں رکھ لیا، عجیب و غریب کہا اس کے واقعات تھے، اور بڑے بڑے مصدقہ لوگ، تصدیق یافتہ لوگ، ایسے لوگ جو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں، وہ اس بندے کی تصدیق کرتے تھے کہ بھئی یہ تو واقعی ایسا ہے، اور اس کو مانتے تھے واقعی ایسا ہے۔ ہم نے آنکھوں سے اس کے کرشمے دیکھے، کمال دیکھے۔ تو کہاں بیٹھ کے بس چپ کر کے سے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے سامنے راکھ پڑی ہوتی تھی، اس کے سامنے مٹی پڑی ہوتی تھی، اس کے سامنے کچھ پڑا ہوا ہوتا تھا، ایسے بس پڑھتا تھا، اور اٹھا کے نا مٹی ان کے منہ پہ مار دیتا تھا، ادھر اٹھایا منہ پہ مار دی۔ اور ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی یہ مٹی میرے منہ میں جائے اور میں مٹی نگل جائے، چھوٹا سا ذرات جیسے بھی، ادھر منہ پہ مار دی، ادھر منہ پہ مار دی، ادھر منہ پہ مار دی، اور چپ کر کے چلا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لوگ بھی اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور سارے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی تھی۔ کہا کہ ایک دفعہ وہ درویش کہنے لگے میری جی میں ہے اس جادوگر کو دیکھ کے تو آؤں۔ کہا کہ میں بیٹھا تھا، وہ لوگوں کو ایسے کسی کو کیا دے رہا تھا، کسی کو کیا دے رہا تھا، پھر اس کے چہرے میں دیکھا، میں نے کہا یہ جادوگر تو نہیں ہے، سیما فی وجوہ، ان کے چہرے بولتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ اس کے چہرے پہ ایسی کچھ اس پہ ہے ہی نہیں کہ اس کے چہرے پہ جادوگر کا چہرہ نظر آئے۔ تو درویش کہنے لگے میں نے اس کی آنکھیں دیکھی، میں نے کہا بھئی یہ تو کالا جادوگر نہیں ہے۔ تو بیٹھا رہا بیٹھا رہا، تو جب میری ملاقات کا وقت ہوا تو میں اپنا تعارف کرایا، میں فلاں جگہ سے ہوں، اٹھ کھڑا ہوں، مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ جو میرے سینے میں ہے وہ میں نے آپ کے سینے میں منتقل کر دی۔ اسے میری بات عجیب لگی، مجھے اس کی بات عجیب لگی، باتیں ہوتی رہی۔ کہا کہ میں نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ تو نے میرے سینے میں کیا منتقل کیا، میں تو تجھ سے باتیں کرنے آیا تھا، دیکھنے آیا تھا کہ کوئی دنیا کا بڑا جادوگر ہے اور اس کے جادو کا بڑا زور ہے اور اس کے جادو میں بڑی طاقت ہے، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا، میں نے تو یہ دیکھنے میں چلا گیا۔ پہلی رات سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک عمارت ہے، بہت بڑی خوبصورت محل ہے، اور اس کے اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں، برج بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اور ہر گنبد پہ نمبر لکھا ہوا ہے، اور 625 برج، اور خوبصورت سفید موتی پتھر، زمرد، یقیق، عقیق، یاقوت، مرجان، قیمتی پتھروں کے، موتیوں کے، لال و جواہر کے گنبد ہیں، اور کل 625 گنبد ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑے خوبصورت گنبد ہے، یہ پتہ نہیں کون اس میں رہتا ہوگا۔ تو آواز آئی وہی رہتا ہے جس نے آپ کو آج سینے سے لگایا، یہ اسی کا مال ہے۔ میں نے کہا وہ تو جادوگر ہے، وہ تو کالا جادو کرتا ہے۔ کہا کس نے آپ کو کہا ہے؟ وہ تو بسم اللہ کا عامل ہے۔
وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل ہے، کس نے کہا کالا جادوگر ہے نا؟ اس کا محل دیکھا، اس کے محل کے جلوے دیکھے، کمال دیکھا، طاقت دیکھی، تاثیر دیکھی، حیرت دیکھی، حیرت کا نظام دیکھا۔ صبح میں اٹھا تو اس کے پاس پھر چلا گیا۔ جب میں چلا گیا تو بیٹھا، اور بیٹھ کے جب اس کے ساتھ گفتگو کا وقت ہوا، رش ہوتا تھا بہت زیادہ اس کے پاس، جب اس کے پاس گفتگو کا وقت ہوا میرے پاس، تو میں نے اس سے بات کرنا چاہی تو مجھ سے کہنے لگا بابا جی 625 کا مال میرا ہے، آپ کا بھی بن سکتا ہے جو آپ نے رات دیکھا تھا۔ لوگوں نے مجھے جادوگر کہا، میں نے آج تک وضاحتیں نہیں دی، صفائیاں نہیں دی، میں تو مخلوق کی خدمت کرتا ہوں۔ ہندو میرے پاس، سکھ میرے پاس، عیسائی میرے پاس، مسلمان میرے پاس آتے ہیں، اگر آپ کہیں جو عمل میں نے کیا ہے آپ کو کرا دوں، کرا دیں، اچھی بات ہے۔ اور میں نے فوراً کہا، مجھے خواب میں بسم اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ بسم اللہ کے عامل ہیں، تو کہنے لگے ہاں یہی تو میں آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے ایک واقعہ سنا اپنا، انہوں نے کہا میرا والد جو ہے ایک غریب کمہار تھا، مٹی کے برتن بناتا تھا، کچر پہ مٹی لاتے تھے، برتن لے جاتے تھے۔ اسی غربت میں میرا دادا بھی گزرا، اسی غربت میں سنا ہے پر دادا بھی گزرا، اور اسی غربت اور سفید پوشی میں میری زندگی کی پچھلی نسلیں گزری۔ تو ایک جگہ کہا میں نے، والد نے کہا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا، کبہار کی جو آوا ہوتا ہے اس کو جلانے کے لیے۔ میں جنگل کی لکڑیاں کاٹنے گیا تو دیکھا تو وہاں ایک بابا جی تھے، بزرگ تھے، ان کے ساتھ تھوڑی سی روٹی بندھی ہوئی تھی، اور روٹی انہوں نے درخت سے لٹکائی ہوئی تھی، اور وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے اور باریک باریک لکڑیاں پھینک رہے تھے۔ تو کہا کہ میں نے وہ بھی اٹھا لی۔ تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا کون ہو تم؟ میں نے کہا ہم یہ کام کرتے ہیں، اور کہا کہ تیرے چہرے سے، تیرے جسم سے مجھے غربت محسوس ہو رہی ہے، تو چاہتا ہے کہ تمنگری مل جائے، تو چاہتا ہے کہ مخلوق کی تو خدمت کرے، اور چاہتا ہے جس کو دیکھے وہ رنگا جائے، جس کو دے وہ رنگا جائے، جس کو پکارے وہ رنگا جائے، تو چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں، بالکل چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگا ایسا کر، 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ، اور روزانہ، اور 625 دن لکھ، اور گھلنے والی سیاہی سے لکھ۔ یہ گھلنے والی سیاہی کا میرا اضافہ ہے، گھلنے والی سیاہی سے لکھ، کیونکہ پہلے تھی ہی گھلنے والی سیاہی، اب دوسری سیاہیاں آ گئی جو مٹتی نہیں ہے۔ گھلنے والی سیاہی سے لکھ اور کسی بہتی ندی میں ڈال، پاک پانی میں، گھلنے والی سیاہی کے ساتھ، اور ندی میں ڈال کے کہے یہ 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات، میرا ساتھ دو، میں نے انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے مخلوق کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے لوگوں کے درد اور غم کا ساتھی بننا ہے، دکھی انسانیت، لوگ بہت دکھے ہیں، میرا ساتھ دو۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے نا روز ایک تعویذ ندی میں بہا دیا کر، اور 625 دن بہا، اور ہر نماز کے بعد 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، کوئی نماز نہ چکے، اور 625 دن پڑھ، 625 دن پڑھ، دو سال لگ جائیں اندازہ، 2 سال کے قریب۔ کہا کہ بس میں نے اس کی بات سن لی، غموں کا مارا، غربت کا مارا، تنگ دستی کا مارا ہوا تھا، اور تو کوئی سہارا تھا نہیں، تو میں نے 625 بار بسم اللہ بھی شروع کر دی، ساتھ محنت مزدوری بھی کرتا تھا، اور 625 بار لکھ کے بہانا بھی شروع کر دیا۔ قدرتی میرے راستے میں ایک ندی آتی تھی پانی کی، اس ندی میں نے بہانا شروع کر دیا، اور بس یہ کام شروع کر دیا۔ اپنے ساتھ میں والد کا ساتھ بھی دیتا تھا، اپنا ساتھ بھی کرتا تھا۔ کہنے لگا اسی طرح کرتے کرتے 625 دن گزر گئے، مجھے اس چیز کا اتنا مزہ آیا اور اس کی اتنی لذت ملی، کہنے لگے کہ میں نے چاہا کہ اس کو نہ چھوڑوں۔ دل میں خیال آیا انہوں نے تو 625 دفعہ بتایا تھا، تو پھر کہنے لگے اگر انہوں نے بتایا بھی تھا تو کون سی حد ہے، میں نے اس کو پھر سے لکھنا، پھر سے کرنا، پھر سے اس کو بہانا، اور یہ سلسلہ میرا جاری رکھا، یہ سلسلہ میں نے جاری رکھا، بس۔ اور کہنے میں یہ سلسلہ جاری رکھا، میں چلتا رہا، کرتا رہا۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں مٹی لینے گیا، کمہار کی ایک مخصوص مٹی ہوتی ہے،
کہا میں مٹی لینے گیا، زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا تھا، ہر کدال پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا، ہر قدم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا، ہر گھونٹ پہ اور ہر قطرے پہ اور ہر قدم پہ، ہر سانس میں میرے منہ سے بسم اللہ نکلتی تھی۔ تو کہا کہ وہ ایسی میری رگوں میں رچ بس گئی تھی، ایسی میری رگوں کے خون کے قطرے قطرے میں بسم اللہ ایسی رچ بس گئی تھی کہ میری عقل دنگ حیران۔ کہا کہ میں کدال مار رہا تھا مٹی کو کھودنے کے لیے، کدال مار رہا تھا تو مٹی سخت تھی۔ کہا کہ میرے اندر نہ پھر ماری، وہ سخت تھی، مٹی نہ ٹوٹی، کیونکہ کمہار کی مٹی سخت ہوتی ہے، اس میں ریتیلی مٹی نہیں ہوتی۔ کہا کہ مجھے غصہ آیا، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا نا، ایسے مارا تو میری کدال جا کے ایک ایسی چیز پہ لگی جیسے کوئی دھات ہو، اور میری کدال اس کے اندر پھنس گئی۔ کوئی لوہا نکل آیا ہے، کیا نکل آیا؟ تو کہا میں نے جب کدال کو کھینچا تو وہ ساری چیز ایک دم باہر آ کے گری، تو ایک سونے کا بہت بڑا ٹکڑا تھا۔ میں حیران ہوا، کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے نکل آیا۔ تو خیر میں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا، اور ایک طرف رکھنے کے بعد کہا کہ میں نے اپنی مٹی لی، اس کو مٹی کے اندر دبا کے والد کے پاس لایا کہ ابا یہ آج سونے کا ٹکڑا ایسے ایسے واقعے کے ساتھ نکلا ہے، آپ بتائیے کیا ہوگا۔ کہا کہ میرا والد ان پڑھ آدمی تھا اور وہ ان چیزوں کو مانتا بھی کم تھا۔ اس نے کہا بیٹا سونا ہے ہماری حیثیت سے زیادہ۔ کہا کہ میرے والد نے اٹھایا تو اس کے بوڑھے ہاتھ نہ اٹھا سکے، اتنا وزنی ٹکڑا تھا، اس کے بوڑھے ہاتھ نہ اٹھا سکے، اور کہنے لگے کہ میں نے اس کو اٹھا کے رکھ دیا۔ اب ہمارے قدرت کا نظام دیکھیں، ہمارے اندر وہ سونے کا ٹکڑا اترا بھی نہ، اور ہم بھول گئے کہ نکلا تھا یا نکلا، ہم روز وہی اپنی مزدوری کر رہے ہیں۔ وہ سونے کا ٹکڑا اٹھا کے رکھ دیا، گھر کے ہر فرد کو پتا تھا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہے، اور اتنا بڑا ڈلا ہے، اتنا بڑا ٹکڑا ہے کہ میرے والد کے بوڑھے ہاتھ اسے نہ اٹھا سکے، اتنا وزنی ہے۔ کہنے لگے میں نے اس کو رکھ دیا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بابا جی پھر ملے، وہ ملے جنہوں نے مجھے کہا تھا جنگل میں لکڑیاں لینے گیا تھا، کہا تجھے بسم اللہ کی تاثیر مل گئی ہے اور بسم اللہ کی طاقت مل گئی ہے، تو اس سونے کو استعمال کر، خود بھی کھا، غریبوں کو صدقہ جاریہ کر۔ وہ سونا ہے، اگر استعمال نہ کی اللہ پھر بسم اللہ کی تاثیر چھین لے گا، کیونکہ اس کا استعمال کرنا شکر میں شامل ہے۔ تو نے بن مانگے، تو نے بن چاہے، تو بغیر طلب کے لیا ہے، کسی سے چھینا تو نہیں ہے، وہ شکر میں شامل ہے، اس کو استعمال کر۔ کہنے لگے میں نے گیا اور والد کو جا کے یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے وہ بابا جی پھر ملے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اس کو استعمال کر۔ کہا کہ میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ کہا کہ میں نے اس کو پرانے کپڑوں میں لپیٹا، خچر پہ بیٹھا، ایک سونار کے پاس گیا، اور سونار کے پاس جب گیا تھا، سونار نے مجھے ایک ایسی نظروں سے دیکھا جیسے حقارت کی نظر، یہ غریب کمہار، اس کا سونار سے کیا تعلق، اس کے گھر کے تو روٹی پوری نہیں ہوتی، اس کے گھر کے اخراجات اور غربت ہے، دوسرے کو جانتے تھے، ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہتے تھے، یہ چھوٹے سے گاؤں قصبے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کہ جب میں اترا نا تو میں نے کپڑے سے لپیٹ کے کوئی چیز جو تھی اس کے سامنے رکھ دی، میں نے کہا یہ سونا کھدائی کے دوران نکلا ہے، آپ دیکھیں کہ میرا شک ہے یہ سونا ہے یا کیا ہے۔ تو کہا جب اس نے لفظ سونا کہا، تجسس کی نظروں سے اس نے پرانے کپڑے کو لپیٹا، پرانے کپڑے کو کھولا، کھولنے کے بعد اس نے کچھ چیز اٹھا کے اس کو رگڑی، کسوٹی ہوتی ہے رگڑنے کی، رگڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک تھی، یہ کہاں سے لائے، یہ کہاں سے لائے؟ کہنے لگے میں کھدائی مٹی کرنے گیا تھا، وہاں سے ملا۔ کہا کہ تجھے پتہ ہے یہ کتنا قیمتی ہے، یہ کتنا قیمتی ہے، اور تجھے پتہ ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا مجھے پتہ نہیں اس کی کتنی قیمت ہے۔ کہا کہ تو نہیں، تیری 4 نسلوں کا رزق اس میں ہے، اور رزق نہیں، شہنشاہیت بھی ہے، کشادگی بھی ہے، وسعت بھی ہے، محلات بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے۔ کہا مجھے بابا جی نے کہا تھا کہ اس کو بیچ کے نا خود بھی کھا اور غریبوں کو کھلا، آپ اس کے پیسے مجھے دے دیں۔ کہا میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا،
نہ میرے پاس ہے، نہ اس پورے شہر میں کسی زرگر جوہری کے پاس اس کے پیسے ہیں، ہاتھ تول لیتا ہوں، اس کی رقم طے کر لیتا ہوں، تو مجھے دوسرے تیسرے دن آ کے رقم لے جایا کر۔ تم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے تول دیا، اتنا ہے، رقم لکھ دیا، اور کہا کہ مجھے اس دن اتنے پیسے دیے کہ میں پیسے لے کے کام گیا، میں نے اسی پرانے کپڑے میں وہ پیسے باندھے، رقم باندھی، والد کے پاس آیا تو میں نے کہا والد صاحب کو سارا قصہ سنایا، اور میرے والد نے سارا قصہ سن کے فرمایا بیٹا یہ رقم اتنی؟ کہا کہ پورا گھر آ کے اس کو دیکھے، ہاتھ لگائے، پورا گھر آ کے اس کو دیکھے، آج تک انہوں نے اتنی رقم دیکھی ہی نہیں تھی، آج تک انہوں نے اس رقم کو پرکھا ہی نہیں تھا کہ اتنی رقم بھی کبھی ہو سکتی ہے، اتنا مال و دولت بھی کبھی کسی کو مل سکتا ہے، اور اتنی دولت، اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں بھی کبھی کسی کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو کہا کہ ہمارے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ کہا کہ ہم نے سمجھا کہ سب کچھ یہی ہے۔ ایک دفعہ پھر بابا جی ملے، مجھ سے کہنے لگے تو نے بسم اللہ کی قدر نہیں کی، بسم اللہ کی قیمت کو نہیں جانا، بیٹھ جا اور بیٹھ کے 600 دفعہ 625 بار بسم اللہ اس نیت سے پڑھ، یا اللہ دکھیارے اور غم کے مارے لوگوں کو میری طرف متوجہ کر دے۔ بس کہا کہ میں نے پڑھا، پھر لوگ آنا شروع ہوئے، پھر میرے جی میں آیا کہ لوگوں کو کیا دوں، کہا میں بسم اللہ پڑھ کے کسی پہ پانی مار دیتا ہوں، کسی پہ مٹی مار دیتا ہوں، کسی کو پھونک مار دیتا ہوں، جس کو کرتا ہوں اس کا کام ہو جاتا ہے۔